سورہ قصص کی آیت نمبر 14، سورہ قصص کا دوسرا رکوع اور 20ویں پارے کا 5واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب اپنی جوانی کو پہنچا، وَاسْتَوَىٰ، اور پورے زور پر آیا۔ عمر شریف 30 سال سے زیادہ ہو گئی۔ بعض مفسرین نے فرمایا عمر شریف 30 سال ہو گئی، اور بعض نے فرمایا 30 سال سے زائد ہو گئی۔ آتیناہ حکما و علما، ہم نے موسیٰ کو حکم اور علم عطا فرمایا، یعنی دین اور دنیا کی مصلحتوں کا علم عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، جو فرمانبرداری کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور نیکیوں بھری زندگی عطا فرمائے۔ یقین جانیے اگر ہم سچی پکی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور سارے گناہ ہم چھوڑ دیں، ہمیں وہ سکون، چین اور برکتیں نصیب ہوں گی کہ جس کو ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں کہ یہ گناہ ہے، اور بہت سے ایسے گناہ ہیں جو ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے نجات عطا فرمائے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور اس شہر میں موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے جس وقت شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے۔ دوپہر کو وہ سو رہے تھے۔ یہ شہر یا تو منف تھا جو مصر کے حدود میں ہے، اصل اس کی مافا ہے، یعنی قبطی زبان میں اس شہر کا نام مافا ہے، اور قبطی زبان میں اس لفظ کا معنی ہے 30۔ یہ پہلا شہر ہے جو نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد آباد ہوا۔ اس سرزمین میں ایک شخص نے قیام کیا، اس کا نام مصر بن حام تھا، یعنی یہ نوح علیہ السلام کے پوتے تھے۔ یہ اقامت کرنے والے کل 30 افراد تھے، اس لیے شہر کا نام مافا ہوا۔ پھر اس کی عربی منف ہو گئی، عربی میں اس کو منف کہتے ہیں۔ یا وہ شہر حابین تھا جو مصر سے 2 فرسنگ یعنی تقریباً 6 میل کے فاصلے پر تھا۔ ایک تفسیر میں یہ ہے کہ وہ شہر عین شمس تھا۔ تو آپ جس شہر میں داخل ہوئے، وہاں آپ جب داخل ہوئے تو لوگ اس وقت دوپہر میں آرام کر رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوشیدہ طور پر داخل ہونے کا سبب یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ نے حق کا بیان کیا اور فرعون اور فرعونیوں کی گمراہی کا رد شروع کیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی بات سنتے اور آپ کا اتباع کرتے۔ آپ فرعونیوں کے دین کی مخالفت فرماتے۔ شدہ اس کا چرچا ہوا، آہستہ آہستہ اس کا چرچا ہونے لگا، اور فرعونی جستجو میں ہوئے کہ کون شخص ہے جو بنی اسرائیل کے دلوں میں ایسی باتیں ڈال رہا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو حوصلہ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح فرما رہے تھے۔ فرعونی جستجو میں ہوئے، تلاش میں ہوئے، اس لیے آپ جس بستی میں داخل ہوتے ایسے وقت داخل ہوتے جب وہاں کے لوگ غفلت میں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ دن عید کا دن تھا، لوگ اپنے لہو و لعب میں مشغول تھے۔ علی حین غفلت من اہلہا، آپ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب وہاں کے رہنے والے غفلت میں تھے۔ اب غفلت سے مراد یا تو عید کے دن کی وجہ سے وہ لہو و لعب کھیل کود میں غافل تھے، یا یہ مراد ہے کہ وہ دوپہر کے وقت نیند میں غافل تھے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان،
تو اس میں 2 مرد لڑتے پائے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا 2 آدمی لڑ رہے ہیں. ہادہ من شیعتی، ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا، یعنی اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، مسلمان تھا. وہذا من عدوہ، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی قبطی تھا، فرعونی تھا. یہ بنی اسرائیل کے مسلمان پر ظلم کر رہا تھا، جبر کر رہا تھا، تاکہ اس پر لکڑیوں کا انبار لاد کر فرعون کے مطبخ میں باورچی خانے میں لے جائے آگ جلانے کے لیے. اس کی طاقت سے زیادہ لکڑیاں اس کے سر پر ڈال رہا تھا اور وہ اٹھا نہیں پا رہا تھا، تو وہ اسے مار رہا تھا. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، تو وہ جو اس کے گروہ سے تھا، یعنی جو بنی اسرائیل سے تھا، اس نے موسیٰ سے مدد مانگی اس پر جو اس کے دشمنوں سے تھا. یعنی اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام میری مدد فرمائیے، یہ کافر فرعونی مجھ پہ ظلم کر رہا ہے. کیونکہ لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام مظلوموں کے ہمدرد ہیں. فَوَقَذَهُ موسیٰ، وقذ معنی ہوتا ہے مکہ مارا، گھوسا مارا. فَوَقَذَهُ موسیٰ، تو موسیٰ نے اس کے گھونسا مارا، مکہ مارا. پہلے آپ نے فرعونی سے کہا کہ اس مسلمان پر ظلم نہ کر، اس کو چھوڑ دے، لیکن وہ باز نہ آیا اور بد زبانی کرنے لگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس ظلم سے روکنے کے لیے گھونسا مارا. فَقَضَى عَلَيْهِ، تو اس کا کام تمام کر دیا، یعنی وہ مر گیا. آپ نے اس کو ریت میں دفن کر دیا. آپ کا ارادہ قتل کرنے کا نہ تھا. قال هذا من عمل الشیطان، کہا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا. اب کس کام کو آپ شیطانی عمل کہہ رہے ہیں، اس کو بہت توجہ سے سنیے گا. مفسرین نے فرمایا مراد یہ ہے کہ اس فرعونی کا اسرائیلی پر، اس فرعونی کا مسلمان پر ظلم کرنا، یہ شیطانی عمل ہے، کیونکہ یہ ظلم اس کی ہلاکت کا باعث ہوا. قال هذا من عمل الشیطان، کہا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا، یعنی اس فرعونی کو شیطان نے ابھارا کہ یہ مسلمان پر ظلم کرے اور پھر میرے سمجھانے پر نہ مانا، یہ اس کی ہلاکت کا باعث ہوا. انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا. بے شک شیطان دشمن ہے، کھلا گمراہ کرنے والا ہے. قال ربی، عرض کی اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی. یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تواضع کے طور پر ہے، عاجزی انکساری کے طور پر ہے، کیونکہ آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا تھا اور انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے. فرعونی کو مارنا آپ کا دفع ظلم اور امداد مظلوم کے لیے تھا، یعنی آپ نے فرعونی کو جو مارا ظلم کو دور کرنے کے لیے اور مظلوم مسلمان کی مدد کے لیے. اور یہ ایک ایسا کام ہے کہ کسی دین میں، کسی ملت میں بھی گناہ نہیں، پھر بھی اپنی طرف تقصیر کی نسبت کرنا اور استغفار چاہنا، یہ مقربین کا دستور ہی ہے کہ وہ غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں تاخیر اولا تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ترک اولا کو زیادتی فرمایا اور اس پر حق تعالی سے مغفرت طلب کی. یعنی بہتر یہ تھا کہ آپ تاخیر کرتے اور انتظار کرتے. اگر آپ نے انتظار نہیں کیا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن تاخیر اولا تھی، تو یہ اولا کام جو آپ نے ترک کر دیا، اس کو آپ نے زیادتی فرمایا. آپ نے کہا یہ زیادتی ہو گئی اور اس پر حق تعالی سے مغفرت طلب کی. یہ بعض مفسرین نے بات کہی.